بسم اللہ الرحمن الرحیم 376 میں ہے جی کہ منی شاعر صاحب و کتاب الرسم بالکلمات الخمائل۔ کتاب کا نام ہے الرسم بالکلمات الخمائل، یعنی نرم حروف کے ساتھ لکھی گئی ترسیم۔ نزار قبانی کی کتاب ہے، عورتوں کی صفات اور خواتین سے محبت کے حوالہ سے۔ من ہوا شاعر ملقبہ بالمراث، مراث جو ہے وہ کان کا گندا ہوا بھی اس کو کہتے ہیں، بالی والا بھی کہتے ہیں۔ بشار بن برد ہے جس کا یہ لقب ہے۔ جی وعلیکم السلام، میں نے گروپ میں شیئر کر دیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیں، بار بار نہیں بتایا جاتا۔ من مؤلف الموسوعہ الکبیرہ قصۃ الحضارہ، یہ میں نے کتاب کی تفصیل بتائی تھی، ول دیورانت کی کتاب ہے۔ اور من صاحب کتاب کلیلہ و دمنہ و من ترجمہ و ای لغۃ، یہ بک بھی ہو چکی ہے بیت با ہندی کی، اور اس کا ترجمہ ابن مقفع نے کیا تھا، اور کس زبان سے کیا تھا؟ بہلوی زبان سے۔ اس کے بعد ہے جی کہ من صاحب کتاب طبقات الشعراء، طبقات الشعراء کتاب ہے جی ابن المعتز کی، النقد الادبی میں اس پہ ہم نے بات کی بھی تھی، تو یہ ابن المعتز کی کتاب ہے طبقات الشعراء۔ ماذا یطلق علی علماء الیہود و رجال الدین عندہم، جو یہودیوں کے علماء ہیں اور دین کے بڑے لوگ ہیں ان پر کیا اطلاق کیا جاتا ہے؟ احبار کا۔ قرآن نے بھی اس اصطلاح کو استعمال کیا۔ من هو الشاعر العربی الذي قال آخر شعرہ عند قبری فی الاناضول، امرؤ القیس جو ہے، اس کی قبر چونکہ اناضول میں ہے، تو اس نے جو آخری شعر اپنی قبر کے پاس کہا تھا تو وہ اناضول میں ہی کہا تھا۔ من هو الشاعر لقب تابۃ الشرع، تابۃ الشرع یہ سعالیق شعراء کا بڑا شاعر ہے، اور اس کا اصل نام ثابت بن جابر ہے۔ من هو الشاعر العربی الملقب بسلطان العاشقین، سلطان العاشقین سے مراد تصوف کا بڑا سلطان، یعنی کہ عشق الہی میں مستغرق ابن الفارس، اندلس سے اس کا تعلق ہے۔ من هو الشاعر الجاہلی الذي ينتمي الى اسرۃ من الشعراء، زمانہ جاہلی کا وہ شاعر جس کا ساری خاندان شاعر ہے، وہ زہیر بن ابی سلمہ ہے، اس کے دونوں بیٹے شاعر ہیں، اور اس کا جو سوتیلا باپ ہے وہ بھی شاعر ہے، اس کے ماموں بھی شاعر ہیں، تو یہ ہر لحاظ سے شاعرانہ فیملی ہے۔ من صاحب کتاب الرد علی الدہرین، الدہرین سے مراد یعنی کہ جو العصر المستقبل اور اسی طرح جو العصر الماضی العصر الجاری، تو اس اعتبار سے سید جمال الدین افغانی نے کتاب لکھی تھی الرد علی الدہرین کے نام پر۔ من ہوئے شاعر سید جمال الدین افغانی، چونکہ افغانستان سے آپ کا تعلق ہے، لیکن آپ تعلیمی اسفار کے لیے مصر بھی گئے، اور پھر اس کے بعد پیرس بھی چلے گئے، وہاں کافی عرصہ قیام کیا، پھر واپسی ہوئی، تو واپسی پہ آپ شام آ گئے، شام سے پھر آپ مصر آئے، تو مختلف عربی اور اسلامی ممالک میں گھومتے پھرتے رہے، اور استاذ محمد عبدو کے ساتھ مل کے آپ نے کافی ساری ادبی کام کیے، اس میں العروۃ الوثقی بھی شامل ہے۔ من هو شاعر صوفی الفارسی الطلیعی، وہ فارسی کا وہ صوفی شاعر کہ جو کہ طلیعی بھی ہے۔ طلیعی سے مراد یہ ہے کہ جو روشن چہرے والا ہے، یعنی کہ جس کی شہرت بہت زیادہ ہے فارسی ادب کے اندر، تو وہ فرید الدین عطار ہیں۔ فارسی ادب کی جب بھی بات آتی ہے تو جس طرح عربی کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی 7 معلقات، اسی طرح جب فارسی ادب والے اپنے ادب کی بات کرتے ہیں تو اس میں 4 شعراء کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور ان 4 شعراء میں فرید الدین عطار کا نام بھی آتا ہے، حافظ شیرازی کا نام بھی آتا ہے، عمر خیام کا نام بھی آتا ہے، اور عبدالرحمن جامی کا نام بھی آتا ہے۔ چاروں دیے ہوئے ہیں، لیکن اس میں جو شاعر و صوفی طلیع ہے وہ فرید الدین عطار ہے۔ من ہی شاعر الاندلسیہ التی تغنی بہا ابن زیدون، ابن زیدون کو جس نے گایا، تو وہ شاعر کون ہیں جی؟ اندلس کی ولادہ ان کا نام ہے۔ ما ہی الفترہ التی یطلق علیہا عصر الانحطاط فی الادب العربی، وہ زمانہ جو عصر انحطاط کہلاتا ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ 1258 سے وہ زمانہ شروع ہو جاتا ہے، جب سقوط بغداد ہوا اس وقت سے وہ زمانہ شروع ہوتا ہے، حتیٰ قرن التاسع عشر، اور 18ویں صدی کے آخر یعنی 19 صدی کے آغاز تک آتا ہے۔ من هو الشاعر الفلسطینی صاحب مسرحیہ شعریہ ثورۃ الزنج، زنجیوں کا انقلاب،
یہ کس نے شعری انداز میں یہ ڈرامہ کس نے لکھا تھا؟ معین بسیسو نے۔ اس کے بعد ہے جی کہ من ہی الشاعرہ الجاہلیہ الاولیٰ، زمانہ جاہلیت کا جو پہلا دور ہے، پہلے دور کا آپ کو پتہ ہے جو 450 سے پہلے دور کو شمار کیا جاتا ہے، تو اس دور کے اندر جو ہے وہ ایک شاعرہ تھیں جن کا نام تھا جلیلہ بنت مرہ۔ من هو الشاعر الفرس الذي تغنى بالحب الالہی، محبت الہی میں جنہوں نے گایا لکھا وہ جلال الدین رومی ہیں۔ اور اسی طرح من هو الشاعر الفرس، فارسیوں کا شاعر جس نے محبت الہی میں لکھا وہ سعدی الشرازی ہیں، اور اسی طرح حافظ شیرازی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ دونوں الگ شخصیات ہیں۔ حافظ شیرازی یعنی جب الحافظ بولا جائے گا تو اس سے مراد حافظ شیرازی ہوں گے، اور سعدی شیرازی بولا جائے گا تو اس سے مراد شادی شیرازی ہوں گے، دونوں کا تعلق شیراز سے ہے۔ اور من صاحب قصہ دعاء القروان، دعاء القروان یہ اس کا کس کا ہے؟ میں نے دعاء القروان کی تفصیل بتائی تھی، طٰہٰ حسین کا۔ ویسے اگر جو ہے وہ لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب قروان کا وہ پرندہ ہوتا ہے جو سفید کلر کا ہوتا ہے، اور رات کے جب رات ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ پرندہ جو ہے وہ آتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ آواز بڑی دردناک ہوتی ہے، تو اس کو قروان کہتے ہیں، اور اسی سے اس کی جمع کراوین آتی ہے۔ تو ایک دعاء القروان ہے، ایک القروان ہے، اور ایک ہدیۃ القروان ہے۔ تو جو دعاء القروان ہے یہ طٰہٰ حسین کی ہے، اور جو ہدیۃ القروان اور القروان ہے وہ عباس محمود عقاد کی۔ من ہوا اشہر خطباء بنی امیہ، بنو امیہ کے خطباء میں سے مشہور خطیب زیاد بن ابی، زیاد بن ابی پہ ہم نے بات کی تھی کہ یہاں زیاد بن ابی سے مراد وہ زیاد ہیں جو کہ پہلے اپنی ماں کی طرف منسوب ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر جب ابو سفیان نے نسب کا دعویٰ کیا تو پھر زیاد بن ابی سفیان بھی انہیں کہا جانے لگا۔ آگے جی، من هو الشاعر الذي تغنى بالمتجردہ، ٹھیک ہے جی، کہ جنہوں نے متجردہ کے ساتھ اپنا عشق بیان کیا، اس کو گایا، تو وہ نابغہ زبیانی ہے۔ ما ہی اشہر مسرحیہ للشاعر احمد شوقی، احمد شوقی کا جو مشہور ڈرامہ ہے وہ مصرع کلیوباترا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ من ہوا ادیب الفلاسفہ و فیلسوف الادباء، ٹھیک ہے جی، فلاسفیوں کا ادیب اور ادیبوں کا فلسفی وہ ابو حیان التوحیدی ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ ما ہوا ابرز مؤلفات ناصیف یازجی، ناصیف یازجی یہ لبنان کے بہت بڑے ادیب ہوئے ہیں، اور ان کا جو زیادہ تر موضوع تھا وہ لغہ تھی، انہوں نے لغہ میں زیادہ کام کیا، اور ان کی جو کتاب ہے وہ ہے مجمع البحرین۔ من مؤلف کتاب العمدہ فی صناعت الشعر و نقدی، پوری یہ ہے نا نام یاد کریں، عمدہ سے ہم نے یاد تو کیا ہوتا ہے ابن رشید عمدہ، لیکن انٹرویو میں سوال تھا یہ بھی کہ عمدہ کا پورا نام کیا ہے؟ العمدہ فی صناعت الشعر و نقدہ۔ ما اسم الحرکہ الشعریہ التی انشأها احمد ذکی ابو شادی، احمد ذکی ابو شادی نے جو یعنی لغہ کے حوالے سے جو ایک اپنا الگ سے مدرسہ قائم کیا تھا، تو اس مدرسے کا، اس مکتبہ فکر کا کیا نام تھا؟ یہ احمد ذکی ابو شادی۔ یہ ویسے تو ڈاکٹر تھا، لیکن پھر اس کا ادب کی طرف رجحان بڑھا اور ادب کی طرف مائل ہوا، چنانچہ اپنی تعلیمی سفر کے دوران ہی اس نے ادب پر پڑھنا شروع کیا، اور اتنا ذہین اور قابل تھا کہ انتہائی چھوٹی سی عمر میں 21-22 سال کی عمر میں جو ہے وہ اس کی شہرت ادب میں اس سے طب سے زیادہ ہو گئی۔ پھر اس نے قانون بھی پڑھا، اور چھوٹی عمر میں اس کی وفات ہو گئی۔ اس نے ایک جماعت بنائی تھی جس کا نام تھا جماعت ابو لولو، جماعت ابو لولو یہ 1933 میں قائم کی گئی تھی۔ ما ہوا اشہر الدیوان لابراہیم ناجی، ابراہیم ناجی کا جو مشہور دیوان ہے وہ الطائر الجری ہے۔ الی این نفیہ الشاعر محمود سامی البارودی، محمود سامی البارودی کو جو ہے کہاں پر جلا وطن کیا گیا تھا؟ وہ اسے جزیرہ سرندیب میں جلا وطن کیا گیا تھا۔ ما ہی اہم دواوین ایلیا ابو ماضی، ایلیا ابو ماضی جو کہ بہت بڑا شاعر ہے، لبنان کا رہنے والا ہے، اور بیک وقت ادیب بھی ہے اور شاعر بھی ہے، اور یہ کہ ادباء المہاجرین میں سے بھی اپنی الگ شناخت اور پہچان ہے اس کی، اور یہ جو ہے نا یہ تقریباً 18ویں صدی 19ویں صدی کے آخر میں پیدا ہوا، اور 1947 جو ہے نا وہ ہمارا جو آزادی کا سال ہے وہ اس کی وفات کا سال ہے۔
اور یہ ساری کتابیں اسی کی ہیں، الجداول، الخمائل، التبر والتراب، یہ ساری کتابیں اسی کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس کی معروف کتاب لی جاتی ہے وہ تذکار الماضی لی جاتی ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے اس کے دواوین میں سے جو اہم دیوان شمار کیا وہ الخمائل کو کیا ہے، جو کہ الجدائل سے نقد کے لحاظ سے زیادہ عرفہ اور اعلیٰ ہے، اس وجہ سے الخمائل کو جو ہے وہ اہم دیوان شمار کیا۔ ماہیہ کنیہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت ابو الحسن ہے۔ الراکب المہاجر، الراکب المہاجر سے کون مراد ہیں؟ حضرت اکرمہ بن ابو جہل، تو ان کو الراکب المہاجر کہا جاتا ہے۔ من هو الصحابی الذی لقب بارتبون العرب، ارتبون العرب حضرت عمر بن عاص کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ جو لفظ ہے ارتبون، اسے سمجھ لیں، ارتبون جو ہے نا یہ کوئی لفظ نہیں ہے عربی کے اندر۔ دراصل جو روم تھے چونکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی دو بڑی طاقتیں تھیں، اس میں روم تھے، اور رومی جو تھے ان کا جو ایک بڑا سپہ سالار تھا، جو بڑا قائد تھا، تو دراصل اس قائد کا نام تھا ارتیون، ارتیون۔ تو جو ارتیون تھا جب اس کو معرب عربوں میں لایا گیا تو وہ ارطبون بن گیا، کیونکہ تا میں بدلی اور ادغام ہو گیا تو ارطبون ہو گیا۔ تو ارطبون پڑھا جاتا تھا، ارتیون کوئی لفظ نہیں تھا، لیکن پھر عربوں نے ارطبون کو مقلوب کیا، جس طرح کے بعض بغیر قیاسی قیدوں کے کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے ارطبون کو جو ہے وہ اس کو الٹ کیا اور اس کو انہوں نے اطربون جو ہے وہ یعنی اطربون سے انہوں نے ارطبون بنا لیا۔ تو یہ ارطبون العرب، جس طرح کے یعنی رومیوں کے پاس ارتیون ہے، تو اس طرح عربوں کا ارتیون کون ہے؟ تو وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ من هو الصحابی الذی عرف باسد اللہ، ٹھیک ہے جی، وہ صحابی کون ہیں جو اسد اللہ کے لقب سے جانے جاتے ہیں؟ تو وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہے۔ من هو الصحابی الذی لقب باسد اللہ الغالب، اسد اللہ الغالب کے لقب سے جو جانے جاتے ہیں وہ حضرت علی بن ابی طالب ہے۔ اور ما هو اللقب الذی عرفت به ام جمیل زوجت ابو لہب وہی اخت ابو سفیان حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی۔ دراصل یہ کنایا ہے، قرآن میں استعمال ہوا اس کی بخل سے، کہ وہ اتنی امیر ہونے کے باوجود بھی جنگل سے لکڑیاں اٹھا کے لاتی ہے اور آگ جلاتی ہے۔ علی من اطلق ابو الطب، کس پر اطلاق کیا جاتا ہے جی اس کا؟ ابو الطب کسے کہتے ہیں؟ وہ ابقرات کو کہتے ہیں۔ بقرات ویسے کہتے ہیں لیکن عرب اسے جب پڑھتے ہیں تو ابقرات کہہ لیتے ہیں۔ ما هو اللقب الذي عرف به جعفر ابن ابی طالب، حضرت جعفر بن ابی طالب کا لقب جو ہے وہ الطیار ہے۔ من هو صاحب لقب غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ بن ابی عامر، انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ من صاحب لقب سید القراء، سید القراء حضرت ابی بن کعب کو کہا جاتا ہے۔ اور لقب فارس الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ ابو الکیمیہ جابر بن حیان لقب بختری المغرب، ٹھیک ہے جی، بختری المغرب کون ہیں؟ ابن زیدون ہیں۔ اور فارس العرب المشہور، جو مشہور عربوں کا شاہ سوار ہے، وہ عمر بن معدی کرب زبیدی ہے۔ اور متنبی الغرب کون ہے؟ بختری الغرب تو ابن زیدون ہے، اور متنبی الغرب ابن ہانی اندلسی ہے۔ لقب شاعر المرأہ، نزار قبانی۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خواتین کے حوالے سے جو نام زیادہ تر آتے ہیں، وہ ایک نام جو آتا ہے وہ قاسم امین کا بھی آتا ہے، کیونکہ ان کا بھی زیادہ لٹریچر میں جتنا کام ہے وہ خواتین کی آزادی کو انہوں نے زیر بحث بنایا ہے، اس پر انہوں نے کافی ساری کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ التحریر المرأہ ان کی کتاب ہے، المرأہ فی الاسلام، ٹھیک ہے، المرأہ الحریہ، اور اسی طرح جو ہے وہ فی عصرنا النساء، اس طرح کے نام سے ان کا ایک ناول بڑا زبردست تھا۔ تو قاسم امین جو ہیں وہ خواتین کی آزادی کے حوالے سے، تحریر المرأہ میں اگر ہو عورت کی آزادی کی بات آئے تو اس میں قاسم امین کا نام آئے گا۔ اگر شاعری کے اندر عورت کی آزادی کا ذکر آ جائے، یہ بھی ذہن میں بٹھا لیں، شاعری کے اندر اگر تحریر المرأہ کی بات آئے گی تو پھر جو ہے وہ حافظ ابراہیم کا نام آئے گا، کیونکہ حافظ ابراہیم کے قصائد ابھی بی اے کے اس میں ہم پڑھیں گے بھی، تو وہ باقاعدہ انہوں نے اس میں کافی سارے قصیدے کہے ہوئے ہیں اور خواتین کے
آزادی اور ان کی تعلیم و تعلم کے حوالے سے خاص طور پہ. اور جب یعنی کہ اوورآل جسے عورتوں کا شاعر کہا جاتا ہے، مرا کا شاعر، وہ نزار قبانی ہے. اور اگر آزادی میں عورت کی بات آئے گی کہ عورت جس نے آزادی کا دفاع کیا ہے، تو اگر ادیبوں کی بات آئے گی تو اس سے مراد جو ہے وہ ملک ناصفہ ہوں گی، جو اس کی حفنی بک ناصف کی بیٹی ہے. اور اگر مردوں میں بات آئے گی، یعنی اگر شاعروں میں عورت شاعرہ جس نے عورتوں کا دفاع کیا ہے، تو اگر اس کی بات آئے گی تو پھر اس سے عائشہ تیموریہ مراد ہوں گی. تو یہ تھوڑا سا خواتین کے حوالے سے یہ سمجھ لیں. تو ان تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کے جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ تیار کریں. اس کے بعد ہے جی کہ من ہوا صاحب لقبہ جالسون العرب. ٹھیک ہے جی، یہ یونانی تھا. تو عربوں کا جالینوس کون ہے؟ تو وہ ابو بکر الرازی ہے. اس کے بعد ہے جی کہ بماذا یسمى مصعب بن عمیر بالمدینۃ المنورہ. مدینہ منورہ میں مصعب بن عمیر کو جو لقب ملا تھا تو وہ کیا تھا جی؟ وہ المقری تھا، قرآن پڑھانے والا. من الشاعر الذي ارتد عن الاسلام من بین زبید. بنو زبید کا وہ شاعر کہ جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا. تو وہ کون تھا؟ تو وہ عمر بن مادی کرب زبیدی تھا. ٹھیک ہے جی، کہ ایک مرتبہ اسلام لائے، پھر اسلام سے پھر گئے اور پھر دوبارہ اسلام قبول کیا. فی ای سنت میلادیہ بدا تاریخ الہجری، 622 میلادی سے شروع ہوتی ہے جی. اور من کان المتکلم عن المسلمین فی بلاد نجاشی. نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کے متکلم جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما تھے. ما ہی الارض التي عداها الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ارض الصدق. سچائی کی سرزمین کون سی ہے؟ وہ ارض حبشہ ہے، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے وہاں سے تصدیق ہوئی. یعنی خارجیوں میں، اندرونیوں میں نہیں، باہر میں. ماذا کان اسم سیفی امیر المؤمنین علی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی جو تلوار تھی اس کا نام تھا ذوالوشا. وشا میں نے پہلے بھی اس پہ بات، پٹے کو کہتے ہیں خاتون کا وہ دوپٹہ جو وہ اپنی یعنی اس سے گزار کے کمر سے، تو اس سے یعنی مراد اس سے یعنی ہے کہ جیسے یعنی وہ تلوار ایسی تھی کہ جو 2 لڑیوں والی تھی، ذوالوشا تھی، تو اس وجہ سے اس کو ذوالوشا کہا جاتا ہے. آگے ہے جی ماہی المدینہ التی اطلق علیہ الحجاج اسم العجوز النجرہ. عجوز النجرہ، ٹھیک ہے جی، یعنی نجران کے جو بوڑھے ہیں وہ دراصل یہ یہاں پر بیماریاں آئی تھیں 2-3 جو ہے وہ ایسے آئے یکدم سے، جس طرح کے وبائیں آئیں، تو اس کی وجہ سے اس علاقے کا نام عجوز النجرہ پڑ گیا تھا، بصرہ کا. من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ. جو کسریٰ کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے قاصد بنا کے بھیجا تھا وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی تھے. این وقع الخاتم النبوی من ید عثمان بن عفان. وہ انگوٹھی جو ہے وہ کہاں گر گئی تھی؟ حضرت عثمان سے بیر عریس میں گری تھی. آگے جی کچھ شعر ہیں اور یہ بہت زیادہ اہم اور معروف شعر ہیں، اور یہ سارے ہی پیپر میں ایک نہیں کئی بار آئے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں دھیان سے دیکھ لیں، یاد کر لیں. وَإِنِّي وَإِن كُنْتُ الْأَخِيرَ زَمَانَهُ لِآتٍ بِمَا لَا تَسْتَطِيعُ الْأَوَائِلُ. کہ وَإِنِّي وَإِن كُنْتُ الْأَخِيرَ زَمَانَهُ، کہ بے شک میں اگرچہ میں اپنے زمانے کا آخری بندہ ہوں، لَآتِ بِمَا لَا تَسْتَطِيعُ الْأَوَائِلُ، لیکن میں وہ چیزیں لے کر آؤں گا کہ جو پہلے نہیں کر پائے، تو میں وہ کروں گا. یہ ابو العلا المعری کا شعر ہے کہ اگرچہ میں اپنے زمانے کے آخری حصے میں ہوں، یعنی بنو عباس اور اس سے پہلے پھر تو انہوں نے اپنے دور کے لحاظ سے یہ بات کہی ہے، تو لیکن میں وہ چیزیں لاؤں گا جو پہلے نہیں لا سکے. آگے لو کنت من مازن لم تستبح ابلی بنو اللقیطۃ من زحل بن شیبانہ. یہ قرید بن انیف کا شعر ہے، اور یہ جو ہے وہ حجف کے اندر جو ہے وہ اسے بڑا عام شعر مانا جاتا ہے کہ لو کنت من مازن، کہ اگر میں بھی بنو مازن سے ہوتا تو لم تستبح ابلی، تو میں تمہارے لیے کوئی ابل اونٹ ذبح نہ کرتا. بنو اللقیطۃ من زحل بن شیبانہ، کیونکہ جو زحل بن شیبان والے ہیں وہ تو بنو لقیط ہیں. لقطہ ہے نا، لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو، فقہ کی ایک اصطلاح ہے. تو اس سے بنو لقیطۃ من زحل بن شیبانہ کے زحل بن شیبان والے جو ہیں وہ تو گری پڑے لقطہ ہیں.
بہت گھٹیا سامان ہے۔ اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ فرزدق کا یہ شعر ہے جی۔ فرزدق کہتا ہے کہ اولئک آبائی فجینی بمثلہم، کہ یہ میرے آباء و اجداد ہیں، فجینی بمثلہم، ان جیسے لے کر آؤ، اذا جمعتنا یا جریر المجامع، زور لگا لو، اپنے اگلوں پچھلوں کو ملا لو اے جریر، لیکن تم نہیں لا سکتے۔ تو وہ اپنے بڑوں پہ فخر کر رہا تھا۔ دراصل وہ غالب بن صعصع جو اس کا دادا تھا، صعصع جو تھا، اس کے والد کا نام تو غالب تھا نا، اور اس کے دادے کا نام تھا صعصع، تو وہ اصل میں اس کی تعریف میں کہ اس نے 104 بچیاں جو تھیں جنہیں زندہ دفن کیا جا رہا تھا، انہیں اس نے اپنے پاس رکھا تھا اور ان کو بڑا کیا، پھر ان کی شادیاں کی۔ تو اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس نے کہا تھا اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ یا ربی ان عظمت ذنوبی کثرتاً فلقد علمت بانک عفوک اعظم، کہ اے رب مجھے معلوم ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کا جو عفو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ ابو نواس کا شعر ہے، آخری عمر میں جب وفات کے قریب اس نے کہا تھا۔ تعیرنا انا قلیل عدیدنا فقلت لها ان الکرام قلیل، کہ وہ ہمیں یہ آر دلاتے ہیں، سموال بن عادیہ کا شعر ہے کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، تو میں نے اس کو کہا کہ جو عزیز یعنی جو کریم لوگ ہوتے ہیں وہ کم ہی ہوتے ہیں، تھوڑے ہی ہوتے ہیں تعداد میں ہمیشہ۔ اور اس میں پھر ایک شعر یہ بھی ہے کہ نے دیکھا ہوگا کہ کتیا جو ہوتی ہے وہ زیادہ بچے دیتی ہے، اور بکری کا بچہ جو ہوتا ہے وہ 1 یا 2 ہی ہوتے ہیں۔ السیف اصدق انباء من الکتب فی حدہ الحد بین الحد واللعب، کہ جو تلواریں ہیں وہ کتابوں سے زیادہ سچ بولتی ہیں، کہ تلواریں جو ہیں وہ جد اور لعب کے درمیان فرق کر دیتی ہیں، سنجیدگی اور مزاح کے درمیان فرق کر دیتی ہیں۔ ابو تمام کا یہ شعر ہے۔ اور وَمَا الْمَالُ وَالْأَهْلُونَ إِلَّا وَدَائِعُ وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَن تُرَدَّ الْوَدَائِعُ، لبید بن ربیعہ عامری کا شعر ہے کہ مال ہوں یا اہلون سے مراد بنون ہیں، بیٹے ہوں، یہ سب جو ہیں یہ کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہے، اور ایک دن اس امانت کو واپس کرنا ہے۔ آگے ہے جی کہ اعز مکان فی الدنا سرج صابح، کہ اعز مکان فی الدنا، دنا دنیا سے ہے، کمینگی کو کہتے ہیں، کہ کمینگی کے جو میدان میں، کمینگی کی جگہ میں، تو وہ عزیز ہوتا ہوا آیا، یعنی معزز ہوتا ہوا آیا، سرجن صابح، سرجن صابح، زین یعنی اس نے زین ڈالی ہوئی تھی اوپر، اس نے سواری کے اوپر جو گھوڑے پر ڈالی جاتی ہے وہ اس نے ڈالی ہوئی تھی، صابح دوڑتا ہوا، اڑتا ہوا، تیرتا ہوا، وخیر جلیس فی الزمان کتاب، اور اس زمانے کا بہترین جلیس جو ہے وہ کتاب ہے۔ یعنی اعز مکان فی الدنا سرجن صابح کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے مصاحبت والے ہیں وہ کمینگی کی راہ میں واقع ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی وَكَم مِّنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمُ۔ اور جی سر ایک لڑکی کا میسج ہے، وہ کافی دیر سے ٹرائی کر رہی ہے، اس کی کلاس جوائن نہیں ہو رہی، تو وہ کہہ رہی ہے سر سے میں کیا کروں، میرے پاس تو ریکویسٹ نہیں آ رہی، جب آئے گی تو میں اسے ایکسیپٹ کروں گا، شاید ان کا نیٹ ورک کا ایشو ہوگا، آئے گی تو سامنے ہی ہے، میں کر لوں گا ایکسیپٹ۔ ہاں جی، وَكَم مِّنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمُ، یہ متنبی نے کہا تھا کہ کم من عائب، جو قول صحیح ہوتا ہے، صحیح بات ہوتی ہے، اس میں بھی کتنے ہی عیب ہوتے ہیں، اور جو فہم کی جو آفت ہے نا، یہ بہت بڑی بیماری ہے، کہ جس بندے کو سمجھ آنا جب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو یہ بھی ایک قسم کی بیماری ہے، تو یہ متنبی نے کہا تھا۔ وَلَقَدْ ذَكَرْتُ وَالنَّهَارُ مُوَدِّعٌ، ذکرت کی وَالنَّهَارُ مُوَدِّعٌ وَالْقَلْبُ بَيْنَ مَخَافَةٍ وَرِجَاءٍ، خلیل مطران کا شعر ہے کہ ہم تیرا ذکر کیا، اور وَالنَّهَارُ مُوَدِّعٌ، دن جا رہا تھا، ختم ہونے کے قریب تھا، وَالْقَلْبُ بَيْنَ مَخَافَةٍ وَرِجَاءٍ، اور دل جو تھا وہ خوف اور امید کی کیفیت کے درمیان تھا۔ اور آگے ہے جی کہ امن تذکر جیران بذی سلمی مسجد دمعن جرا من مقلت بدمی، کہ امن تذکر جیران بذی سلم، کہ بنو جو ذو سلیم ہیں، ذی سلم قبیلہ والے جو ہیں،
تو کیا ان کے پڑوسیوں کا تم نے ذکر کیا ہے کہ مسجد جمن جرا من مقلت الدمئی، مقلت بدم دمو سے ہے کہ آنکھ سے بہنے والے جو آنسو ہیں، جرا من مقلت الدم، تو اس نے خون کو بھی اپنے ساتھ ملا دیا۔ دراصل وہ قصیدے کو شروع کرتے میں جس طرح باقی شعراء کرتے تھے زمانہ جاہلی والے، کہ پہلے وہ تھوڑا سا یعنی ابقاء علی الاطلال کرتے تھے، یعنی ٹیلوں پہ رونا، تو یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا آپ جو ہے وہ آپ نے ذکر کیا ذی سلیم کی میں جو ہمارے پڑوسی تھے قبیلہ بنو سلیم کے ساتھ ان کا، کہ وہاں بھئی ہم ایسا روئے کہ آنکھ سے بہنے والے جو آنسو ہیں ان آنسوؤں نے دمان خون کو بھی ساتھ ملا دیا۔ یعنی مسجد دمعن جرا من مقلت بدمی، تو آنکھوں سے بہنے والے آنسو اور خون آپس میں مزج ہو گیا۔ تو یہ بوصیری کا ہے، محمد البوصیری کا شعر ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ ام الجمال فانت شمس سماؤہ، اور وملاحت الصدیق من کا ایاہ، کہ بہرحال جو جمال ہے وہ، اگر جمال کی بات کی جائے تو آپ آسمان کے سورج ہیں، اور جو وملاحت الصدیق من کا ایاہ، کہ جو دوست کی جو ملاحت کہتے ہیں، ملح سے ہے، نمکینگی جو ہے، یعنی جو لذت دیتی ہے، تو وہ گویا کہ تجھ سے ہی لی گئی ہے۔ تو یہ احمد شوقی کا شعر ہے۔ فما زادن الایام الا صبابۃ وما نقص الایام الا وصالہا، کہ دنوں نے زیادہ نہیں کیا مجھے مگر صبابتاً بچا ہوا پانی، مطلب کہ مجھے کم ہی کیا ہے، جو اگر دن بڑھ رہے ہیں تو اس سے میں بڑھ نہیں رہا بلکہ میں کم ہی ہو رہا ہوں۔ اور وما نقص الایام الا وصالہا، اور دنوں نے میرا کچھ کم نہیں کیا مگر وہ موت کے قریب مجھے لے کے جا رہے ہیں، میرا وصال کروانا چاہتے ہیں۔ تو یہ خشیت الہی میں خورشید حسن رضوی صاحب کا شعر ہے۔ آگے جی فضلہ خیر آبادی صاحب ہیں، جو ان کا شعر ہے کہ وَإِنِّي قَدْ أَخَذْتُ الْعِشْقَ دِينًا، کہ بے شک ہم نے عشق کو اپنا دین بنا لیا، وَمَلَّكَتِ الْمُحَبَّةُ مِن زَمَامِ، اور محبت کو ہم نے اپنی باغ ڈور تھما دی، اس کو اپنی ذات کا مالک بنا دیا۔ یہ فضل خیر آبادی کا شعر ہے۔ آگے ہے جی کہ ما عاصمۃ الامارات العربیہ المتحدہ، ابو ظہبی ہے، 7 امارات ہیں نا میں نے بتائی تھیں، اس میں فجیرہ، راس الخیمہ، اور اسی طرح جو ام القوین اور ابو ظہبی، دبئی اور شارجہ یہ آتے ہیں۔ اس میں جو ان کا عاصمہ ہے، جو ان کا دارالحکومت، وہ ابو ظہبی ہے، اور اسپین کا اندلس کا جو عاصمہ ہے وہ مدرید ہے۔ اور من مؤلفی کتاب احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم، جغرافیہ کے متعلق کتاب ہے جی المقدسی کی۔ اور من امری بتنقیص الاحرف العربیہ و ایجاد الحرکات، من امارہ، کس نے حکم دیا عربی حروف نقطوں کا اور حرکات کی ایجاد کا؟ حجاج بن یوسف نے۔ یسمى الشطر الاول من البیت الشعری، یہ عروض کی بات آ گئی ہے، اسے صدر کہتے ہیں، اور شطر ثانی کو عجز کہتے ہیں۔ 450 تک رہنے دیں۔ صحیح کوسچن ابو